بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1580 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44 اور 45، 44 and 45۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیہ، البتہ عظیم نشانی ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اتلو، تلاوت کیجئے، ما اوحیا، جو کچھ وحی کی گئی، الیکا، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتی ہے، والمنکر، اور برے کاموں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور البتہ اللہ کا یاد کرنا اپنے بندوں کو، اکبر، بہت بڑی چیز ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ دوسری بات، یقیناً اس میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تیسری بات، اے نبی آپ پڑھیے جو وحی آپ کی جانب بھیجی جاتی ہے۔ چوتھی بات، آپ نماز بھی قائم کیجئے۔ پانچویں بات، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ چھٹویں بات، البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ساتویں بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں معبودان باطل کا حال بیان کیا گیا تھا کہ وہ کتنے کمزور اور عاجز ہیں، اور مثال مکڑی کے جالے کی، مکڑی کے گھر کی دی گئی۔ یہاں اس اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے جس کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ وہ اللہ جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، وہ ایسی قدرت و طاقت والا ہے کہ اس نے ان بلند آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ اس آسمان میں اس رب ذوالجلال نے تمہاری سہولت کی خاطر سورج اور چاند پیدا کیے، تمہارے نفع کے لیے بادلوں کو پیدا کیا جو بارش لے آتے ہیں، جس سے تم اپنی غذائیں پاتے ہو۔ یہی نہیں، جس زمین سے تم اپنی غذا پاتے ہو، حاصل کرتے ہو، جس پر تم کھیتی کرتے ہو، اور جس زمین پر تم عالیشان مکانات تعمیر کرتے ہو، انہیں بھی اسی خالق و مالک رب ذوالجلال نے پیدا کیا۔ بھلا جو اللہ ایسی عظیم قدرت و طاقت والا ہو، جو تمہاری ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرتا ہو، اور تمہیں نقصان اور نفع پہنچانے پر پوری طرح قادر ہو، تو تم اسے چھوڑ کر غیروں کو کیوں معبود بناتے ہو؟ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔
سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 کے علاوہ آیت نمبر 73 میں بھی کہا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں بھی کہا گیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ التفسیر المنیر میں یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا جس کے ذریعے تم نے مجھے جانا۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت کو ظاہر کرنے کے بعد اپنے نبی کو اور تمام ایمان لانے والوں کو قرآن میں حکیم کے پڑھنے اور نماز کے قائم کرنے کی تاکید کی کہ اے نبی آپ اس کلام کی تلاوت کیجیے لوگوں کے سامنے جس کلام کو آپ کے پروردگار نے آپ پر بطور وحی کے نازل کیا ہے، تاکہ یہ کلام آپ کے اس کلام کے ذریعے سے آپ اپنی امت کو بتا سکیں اور آپ کی امت سن سکے کہ اس کلام کی حقیقت کیا ہے، اس کلام میں جو احکامات موجود ہیں ان احکامات کا انہیں پتہ چل جائے۔ قرآن مجید میں وحی الہی کی تلاوت کا یہ فائدہ بتلایا گیا ہے، جہاں کہ اتل ما اوحی کہا گیا تلاوت کرو۔ پھر تلاوت کا کیا فائدہ؟ تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں یوں کہا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے ایک پروردگار اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کلام الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن سے فرما برداری اور عبادت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 میں کہا گیا ان الذین اوتوا العلم من قبل اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں وہ گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے یہ کتاب الہی کی، قرآن مجید کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بالراست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بالواسطہ ساری امت کو۔ پہلا حکم تو یہاں یہ دیا گیا کہ آپ پر تمام مسلمان اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اس کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکو، نماز ادا کرو، اس کی پابندی بھی کرو۔ نماز کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو قائم کرنا ہے، اسے پابندی کے ساتھ پڑھو۔ یہی وہ عبادت ہے جو برائی اور گناہ کے کاموں سے تمہیں روکتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول قابل غور ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جس کسی کو اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو یہ نماز اسے اللہ سے دور ہی کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ الجامع الصغیر میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہیں کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نماز کے بعد جو سب سے بڑی نیکی کا کام ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح، حمد اور اس کی بڑائی نماز میں کی جائے۔ اور آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں یاد کرنا اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد کرنا تمہارا اسے یاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ کمال نہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو، کمال یہ ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اور کس نیت سے کرتے ہو یہ سب اللہ کو معلوم ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں کو درست رکھیں، ہمارا جذبہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔